قریب ہو جائیں جو احباب نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم منہاج القرآن اسلامک سینٹر کھوائی چوک کے زیر اہتمام ماہانہ 11ویں شریف کے اس موقع پر اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بلا تاخیر اس محفل پاک کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میں حافظ محمد عمران صاحب سے ملتمس ہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ حافظ محمد عمران صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
لهم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لائق حمد بھی ثنا بھی تو، لائق حمد بھی ثنا بھی تو، میرا معبود بھی خدا بھی تو. تیرے اسرار کون جان سکے، سب میں موجود اور جدا بھی تو. جو نہ کوئی جانے تو جانے، جو نہ کوئی جانے تو جانے، آرزو تو ہے اور رضا بھی تو. تیرے در کے سبھی سوالی ہیں، تیرے در کے سبھی سوالی ہیں، اور ہم سب کی ہے صدا بھی تو. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ محمد نعمان امجد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں گلہار پیش کریں. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں. کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب
رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا کہ دیتے ہیں تجھے آلے ابا ٹکڑے محمد کے محمد کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ خوبصورت نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے حافظ نعمان امجد صاحب. اب نعت رسول مقبول میں دعوت دیتا ہوں محترم شاہد محمود صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گیاں. آؤ اج ذکر حبیب کریے آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا اپنا بلندی تے نصیب کریے کہ جنتاں نوں جان لئی اے راواں مل گئیاں جنتاں نوں جان لئی اے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. آقا تے درود تے سلام پڑھیے آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے کہ پڑھیاں درود تے بلاواں ٹل گیا پڑھیاں درود تے بلاواں ٹل گیا کملی والا آیا تے بہاراں مل گیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گیاں. عمر فاروق دی تو شان ویکھ لے عمر صدیق دی تو شان ویکھ لے جنت دے وچ او مقام ویکھ لے کہ سجے کھبے نبی دے او تھاواں مل گیاں سجے کھبے نبی دے او تھاواں مل گیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گیاں. یاد کر ویلا او یارے غار دا گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا یاد کر ویلا او یارے غار دا
اوغارا مل گیا کملی والا آیا تے بہارا مل گیا مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گیا کملی والا آیا تے بہارا مل گیا کملی والا آیا تے بہارا مل گیا مجھے بس تیری راہ گزر چاہیے مجھے بس تیری راہ گزر چاہیے نہ جنت میں گھر چاہیے تیری سانس مہکے جہاں ہر گھڑی تیری سانس مہکے جہاں ہر گھڑی وہ کٹیا مجھے عمر بھر چاہیے مجھے کچھ امیری کی رغبت نہیں مجھے کچھ امیری کی رغبت نہیں تیری یاد میں چشم تر چاہیے کسی اور شے سے نہیں ہے غرض کسی اور شے سے نہیں ہے غرض جو دیکھے تجھے وہ نظر چاہیے نہ جنت میں گھر چاہیے مجھے بس تیری راہ گزر چاہیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا امام و خطیب اسلامک سینٹر جولان علامہ قاری صابر حسین صابری دامت برکاتہم العالی کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری دیں ذوق شوق محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ کچھ سوچ کے آتا سبحان اللہ کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے تو شاہد عالم کا اور لکھتے رہے اب
عباس کے بازو یہ ترانہ لکھتے رہے عباس کے بازو یہ ترانہ کٹ مرنا کسی پر یہ وفا ہے کہ نہیں ہے کٹ مرنا کسی پر یہ وفا ہے کہ نہیں ہے تو شاہد عالم کا۔ اور بڑا زوردار شعر، بڑا خوبصورت تخیل۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے نا، ان سے مخاطب ہے شاعر، کہتا ہے پتھر سے تراشے ہوئے مجبور خدا ہو، پتھر سے تراشے ہوئے مجبور خدا ہو، اب تم بھی بتاؤ کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، اب تم بھی بتاؤ کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہد عالم کا۔ معیار عدلی ہو گا محشر کی گھڑی میں، معیار عدلی ہوگا محشر کی گھڑی میں، اس شخص کے پلڑے میں ثنا ہے کہ نہیں ہے، تو شاہد عالم کا۔ اور یہ آیتیں قصیدہ ہر بیٹی کے سر پر ردا ہے کہ نہیں ہے، ہر بیٹی کے سر پر، اور محروم رہی فاتحہ محروم رہی فاتحہ خانی سے قبر بھی، گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے، گستاخ محمد کو۔ اور عاشق جب قبر میں پہنچیں گے تو وہاں کیا صدا کریں گے؟ کہتا پہنچا جو
پہنچا جو قبر میں تو نکیرین سے پوچھا پہنچا جو قبر میں تو نکیرین سے پوچھا کیا اس دیس میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے اس دیس میں طیبہ کی اور پکتا ہے جھکتا نہیں سر میرا خضر شاہ کے آگے جھکتا نہیں سر میرا خضر شاہ کے آگے آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے تو شاہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب میں مختصر وقت کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم محمد اسحاق صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. محترم محمد اسحاق صاحب. صلی اللہ علیہ یا
دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں ماشاءاللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم سبحان اللہ. محترم علماء کرام، معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی دی ہوئی توفیق سے ہم آج کے اس ماہانہ 11ویں شریف کے موقع پر درس قرآن اور ذکر باری تعالیٰ کی اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ نے خوبصورت انداز سے آقا علیہ السلام کی ثنا خوانی سنی. محترم اسحاق صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، پولی ٹیکنک یونیورسٹی سے یہ PhD کر رہے ہیں، اور ہمارے دوست محترم حافظ میجر ظہور احمد خان صاحب یہ وہاں سے تشریف لائے، یہ بھی PhD کر رہے ہیں. اور دنیا کے جس مقام میں بھی انسان چلا جائے مزہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. تو خوبصورت انداز سے انہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی. اللہ پاک اور انہیں برکت عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ جلد ہی ہم ذکر الہی کریں گے، اور اس سے قبل میں اسی حوالے سے مختصر قرآن مجید کے 13ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس ضمن میں کچھ معروضات عرض کروں گا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جو در حقیقت سیدنا یوسف علیہ السلام کی زبان سے اور ان کے الفاظ سے. سورہ یوسف ہے یہ، اور 13ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے. آپ نے فرمایا وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کی براءت کا اعلان نہیں کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس
برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرا رب مہربان ہو جائے، رحم فرمائے۔ ان ربی غفور رحیم، میرا رب، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں در حقیقت وہ اپنے اس واقعے کو بہت سنا ہے، سن رکھا ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تو آپ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس سے بچ گئے اور بلا وجہ آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا اور کئی سال تک بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی وجہ کے آپ کو جیل میں رہنا پڑا۔ پھر وہاں آپ کے ساتھ 2 اور آدمی داخل ہوئے جیل میں، انہوں نے خواب دیکھے، آپ نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ان میں سے ایک جو بچ گیا، وہ جب آپ نے اس سے فرمایا کہ جب جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ اس طرح بے قصور مجھے پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، لیکن وہ باہر چلا گیا اور شیطان نے اسے بلا دیا اور یوں یوسف علیہ السلام کو کئی سالوں تک وہاں جیل میں رہنا پڑا۔ بالآخر بادشاہ وقت کو خواب آیا اور اس نے اپنے دربار میں جو تعبیر بتانے والے تھے ان سے پوچھا اس خواب کی تعبیر، تو کسی کو اس کے خواب کی تعبیر کا علم نہیں تھا۔ اس وقت اس آدمی کو یاد آیا جو جیل سے رہا ہو کے آیا تھا اور اس نے اجازت مانگ کے یوسف علیہ السلام سے جا کے پوچھا اور یوسف علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ خواب کی تعبیر بتائی، یہ تفصیلات ہیں میں صرف تاکہ آپ اس پس منظر سے آگاہ ہو جائیں، نہ صرف یہ کہ اس کے خواب کی تعبیر بتائی بلکہ جو اس کو پیش آنے والے حادثات تھے، اس ملک میں جو کرائسس ہونے والے تھے، نہ صرف اس سے آگاہ فرمایا بلکہ ان سے نمٹنا کیسے ہے اور ان پر قابو کیسے پانا ہے، اس کی معیشت پر جو قحط سالی کے ایام آنے والے تھے، ان قحط سالی کے دنوں میں اور سالوں میں کس طرح سے معیشت کو نہ صرف سنبھالنا ہے اور اپنے ملک کے ریسورسز کو محفوظ بنانا بلکہ ارد گرد دوسرے علاقوں کی کفالت کرنا، یہ سارا آپ نے سمجھا دیا۔ جب بادشاہ وقت تک یہ تعبیر پہنچی تو اس نے اپنا قاصد بھیجا کہ جاؤ یوسف کو میرے پاس بلاؤ، اور قاصد پیغام لے کے آیا۔ تصور کریں اگر بے قصور بندہ کہیں بھی ہو، اسے کوئی تھرڈ پرسن آ کے کہہ دے کہ آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے یا فلاں ذمہ دار بلا رہا ہے تو وہ بلا سوچے سمجھے دوڑ پڑے گا، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، جا ذرا بادشاہ کے پاس اور جا کے اس سے پوچھ کہ ان خواتین سے پوچھے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے اور بلا وجہ مجھ پر الزام لگا کے پابند سلاسل کر دیا گیا، ذرا ان کا حال کیا ہے تاکہ حقیقت حال تو معلوم ہو۔ جب میں جیل سے باہر آؤں تو جس الزام کے تحت مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا کم از کم اس الزام سے بری تو ہو جاؤں۔ تو بادشاہ نے ان خواتین کو بلایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور پوچھا، تو سب نے کہا کہ غلطی ہماری تھی اور یوسف علیہ السلام بالکل سچے ہیں اور ان پر کسی قسم کا گناہ اور الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ زلیخا عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے بھی اعلان کہا کہ ہاں میں غلطی پر تھی اور یوسف سچے تھے۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، میں یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ بادشاہ کو علم ہو جائے کہ جو مجھ پر الزام ہے یہ محض الزام ہے اور میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ اب
ایک کہ میں نے خیانت نہیں کی، اس عمل کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف کی۔ اب اللہ کے پیغمبر کی شان، اللہ کے پیغمبر ہوں یا اللہ کے عرفاء اولیاء صالحین بندے ہوں، وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کی نسبت بھی اپنی طرف نہیں کرتے، وہ ہمیشہ ہر کام کہتے ہیں یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ بس فوری جب یہ جملہ ادا کیا تو فوری خیال آ گیا کہ یہ تو میں نے اپنی طرف نسبت کی۔ آپ نے فوراً فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کی براءت کا اعلان نہیں کر رہا، نفس تو ہے ہی برائی کا حکم دینے والا، الا ما رحم ربی، بس جس پر میرے رب کی رحمت ہو جائے، میرے رب کا کرم ہو جائے وہ بچ جاتا ہے۔ تو پھر توجہ اللہ کی طرف کر لی کہ اللہ کے کرم اس کی رحمت کی بنیاد پر میں محفوظ ہو گیا۔ اب یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ رب العزت نے انسانی جسم میں عقل، قلب یعنی دل اور روح یہ چیزیں پیدا فرمائی، تو اسی طرح ایک چوتھا عضو ہے اس کو نفس کہتے ہیں، یہ مستقل ایک جوہر کے طور پہ پیدا فرمایا۔ یہ کتاب ہے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی، سلوک و تصوف کا عملی دستور۔ انہوں نے سلوک اور تصوف کی تمام چیزیں ڈسکس کر کے اس کا عملی حل، اس کا دستور، طریقہ کار اس میں لکھ دیا ہے۔ اس میں آپ نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اس میں سے میں تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ نفس مستقل ایک جوہر ہے اور نفس کی 7 اقسام ہیں۔ ہم صرف آج پہلے نفس کو مختصراً ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ہماری بیماری کیا ہے، پرابلم کیا ہے، پریشانی کیا ہے، اور جب پرابلم کا پتہ چل جائے تو پھر علاج آسان ہو جاتا ہے۔ اور ہر قسم کے نفس کے الگ خواص ہیں، اس کی صفات ہیں، ان کے اثرات ہیں جو انسانی طبیعت پر مترتب ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے انسانی خصائل اور عادات بدلتے ہیں اور رونما ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلا جو نفس ہے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہی آیت کریمہ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ نفس امارہ ہے اور اس کا کام ہے یہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ اس کی کچھ صفات ہیں، کچھ پہچان ہے، اس میں بخل ہے، کنجوسی، حرص اور لالچ ہے، طمع ہے، بدی اور برائی ہے، شہوت پرستی ہے، بے وقوفی ہے، بغض اور کینہ ہے، حسد اور عناد ہے، جہالت ہے، غفلت ہے، سستی اور کاہلی ہے، غصہ ہے، غیظ و غضب ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، دوسروں کے عیب گننا، یہ سب نفس امارہ کی علامات ہیں، اس کی خصوصیات ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، در حقیقت یہ نفس امارہ کی وجہ سے پائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں کم و بیش الا ماشاء اللہ ہم میں سے ہر شخص کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کسی میں ایک ہے، کسی میں 2-4 ہیں، کسی میں زیادہ ہیں، کسی میں کم ہے، تو جب یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے جہاں انسان کی ظاہری صفائی کے لیے طہارت کا اللہ جل مشنون نے اہتمام فرمایا ہے، وہاں انسان کے باطن پر جو روح پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی صفائی کا تو اہتمام اللہ نے رکھا ہے۔ اب اس کی یہاں حضور شیخ الاسلام نے کچھ مثالی جو صورتیں ہیں جو انسان کو کبھی کبھی حالت خواب میں دکھائی دیتی ہیں وہ بیان فرمائی ہے کہ انسان کبھی کبھی خواب کے اندر کچھ مثالی شکلیں دیکھتا ہے اور در حقیقت وہ اس کے نفس کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ
آپ فرماتے ہیں کہ جیسے خنزیر کا دیکھنا، کتا، ہاتھی ہے، سانپ ہے، گدھا ہے، بچھو ہے، چوہا ہے، جو وغیرہ ہے، چڑیا ہے، اسی طرح بیت الخلاء کو دیکھنا، ٹوائلٹ کو، استقبل کو جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں وہاں دیکھنا، شراب کو دیکھنا، بھنگ اور افیون کو دیکھنا، یا نشہ آور جو اشیاء ہیں ان کو دیکھنا، گندا پانی دیکھنا، کیچڑ دیکھنا، ٹھہرا ہوا پانی جیسے تالاب اور جوہر وغیرہ ہے، اگر اس طرح کی چیزیں دیکھنا، یہ در حقیقت وہ جو نفس امارہ ہے اس کی خصوصیات ہیں جو مثالی شکل میں انسان کے خواب میں آتی ہیں۔ پھر آپ نے اس کی تعبیر بھی فرمائی کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کیا کون سی چیز دیکھیں تو اس کے اندر کیا چیز زیادہ ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا اگر خنزیر دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کے اندر صفت حرام ہے، حرام کام کی کوئی چیز ہے، اور اسی طرح اگر کتے کو دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیظ و غضب اور غصہ اس کے اندر زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر ہاتھی کو دیکھے تو یہ علامت ہے کہ وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہے۔ کبھی کبھی غرور و تکبر انسان کو محسوس ہوتا ہے اور کبھی محسوس بھی نہیں ہوتا، جیسے بیماری ہوتی ہے، عام زندگی کی روٹین کی بیماریاں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی انسان بظاہر صحت تندرست ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، لیکن اندر سے بیماری اس کو کھائی جاتی ہے، اور اینڈ پہ جب چیک اپ کرواتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو ایسی مرض تھی جو اب آخری سٹیج پہ پہنچ گئی۔ تو اس طرح یہ بیماریاں کبھی کبھی انسان خود محسوس نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ ہماری نگاہ ہمیشہ دوسروں پر ہوتی ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں کے اندر یہ ہے، فلاں کے اندر یہ بیماری ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ کبھی ہم میں سے الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں بھی ایسا ہوں۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ سانپ اگر دیکھیں تو یہ منافقت کی علامت ہے۔ کیا ہوتا ہے، ذرا تصور تو کریں کہ ہم ایک کے منہ پہ کچھ کہتے ہیں، دوسرے کے منہ پہ کچھ کہتے ہیں، لہذا ایک ایک انسان کے کئی روپ ہوتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی اس کے سامنے کچھ کہہ کے دیا، کبھی اس کے سامنے کچھ کہہ دیا، کبھی کسی کے سامنے، لہذا یہ منافقت کی علامات ہوتی ہے۔ ایک ہے منافقت اعتقادی، جیسے وہ منافقین تھے آقا علیہ السلام کے زمانہ میں عقیدے میں، اس طرح کی منافقت علماء فرماتے ہیں کہ بعد میں نہیں ہے، مگر عملی طور پر منافقت یہ قیامت تک جاری رہے گی اور مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ منافق کی 3 علامات ہیں، بعض میں 4 فرمایا۔ ایک فرمایا جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ ہم میں سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے، ہر بندہ اپنے بارے میں خوب جانتا ہے کہ ہم سچ کا استعمال کتنا کرتے ہیں اور جھوٹ کا استعمال کتنا کرتے ہیں، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے، اور چوتھی علامت یہ ہے کہ جب وہ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ اب ظاہر گالی گلوچ کوئی عام روٹین کی زندگی میں تو کوئی ایک دوسرے کو نہیں کرتا، جھگڑے کے بعد اب وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے نفس کا پتہ چلتا ہے کہ ان کون سا نفس ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو تو دیکھیں، رحمت للعالمین ہے، تاجدار انبیاء ہے، تاجدار کائنات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار کیا کیا سلوک کرتے ہیں، مگر کوئی تو تاریخ اٹھا کے دکھا دے کہ ایک بار بھی آقا علیہ السلام کے زبان اطہر سے کوئی غلط جملہ نکلا ہو۔ دوستان مکرم، وہ تو دور کی بات، آقا علیہ السلام کا مقام تو بہت اونچا ہے، وہ نبی ہے۔ آپ اولیاء کرام کو دیکھیں، لوگ کتنا برا بھلا کہتے رہے، اور لوگ بعض اوقات کہتے ہیں آپ غوث پاک کی بات کرتے ہیں، آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات کرتے ہیں، آپ فلاں کی بات کرتے ہیں، فلاں کی بات کرتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی دکھائے تو اللہ کا شکر ہے ہم آج بھی دکھا سکتے ہیں، جو ہمارے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری، لوگوں نے انہیں کیا کیا نہیں کہا، آپ سب جانتے ہیں کیا کیا نہیں کہا۔ اگر آپ ان کی کیسٹ اٹھا کے دیکھیں، ان کے انٹرویوز دیکھیں، تو ایک بھی لفظ کسی کا نام لے کے کسی کے خلاف بولا ہو، یہ ان کے اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ نفس پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں چڑیا اور جو اور بسو وغیرہ یہ دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو مکروہ اور ناپسندیدہ اعمال ہیں ان کے اندر مبتلا ہے۔ اگر
خواب میں بیت الخلا ٹوائلٹ کو دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں غرق ہے. اگر خواب میں شراب پیے یا چکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام کاری میں مبتلا ہے. اگر دیکھے کہ شراب چکھی تو نہیں ہے لیکن صرف دیکھ رہا ہے شراب کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو خیالات ہیں وہ حرام کی طرف مائل ہیں. اگر شراب خانہ دیکھے تو اس کا مطلب ہے اس کے خیالات بڑے فاسد قسم کے ہیں. تو الغرض یہ سب نفس امارہ ہے اور اس کو تصوف کی اصطلاح میں اس ایسے انسان کے دل کو قلب بہیمی کہتے ہیں، حیوانی دل کہتے ہیں. دل یعنی انسان کا جسم ہے اس کے اندر دل تو وہی ہے مگر وہ اولیاء اور صوفیاء کے نزدیک وہ قلب بہیمی ہے، حیواناتی، حیوان کا دل ہے. اس کے اندر رحم نہیں ہے، اس کے اندر حیوانی قوتیں ہیں. اور جب دل حیوانی بن جائے، انسانی نہ رہے، رحمانی نہ رہے، جب حیوانی دل بن جائے تو اس پر قبضہ شیطان جما لیتا ہے. اور جب دل پر قبضہ شیطان کا ہو جائے تو پھر نگاہ بھی شیطانی بن جائے گی، کانوں سے سماعت بھی شیطانی ہو جائے گی. پھر ہر عمل اس کا اظہار پھر وہ رحمانی طریقے سے نہیں ہوگا، وہ شیطانی طریقے سے ہو جائے گا. کیونکہ وہ جو وسوسے پیدا کرتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. لہذا اس کے لیے پھر آپ نے اور صوفیاء کرام نے، اب ظاہر آگے طریقے ہیں، طریقہ قادریہ ہے، چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، رفاعیہ اور بہت سارے طرق ہیں. انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس نفس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی. جیسے آپ ظاہری بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں تو اس کے اندر یونانی طریقہ بھی ہے، اس کے اندر میڈیکل کا طریقہ بھی ہے، اس کے اندر ہومیوپیتھک کا بھی ہے، مختلف طریقے ہیں. بھائی جس کا جی چاہے جہاں سے علاج کروائے. آپ کبھی کبھی ہومیوپیتھک علاج بھی کرواتے ہیں اور کبھی کبھی ساتھ دیسی جو دوائیاں ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں حکیم صاحب سے. کبھی کبھی دیسی علاج کرواتے ہیں اور ساتھ میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی جاری رہتی ہے. تو پابندی کوئی نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی طریق سے اگر علاج کروایا جائے تو کم از کم اس کی پروگرس پتہ چلے گی کہ کہاں تک آپ پہنچے گی. ایک ڈاکٹر کو اسی لیے آپ اس سے کنسلٹ کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے بیک گراؤنڈ کو جانتا ہے، بیماری کی بیک گراؤنڈ کو. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے موجودگی میں کسی اور سے آپ علاج نہیں کروا سکتے. آپ جہاں دیکھتے ہیں اس سے کوئی بہتر ہے تو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. لہٰذا لیکن اپنا معالج جس طرح آپ دنیاوی اعتبار سے ایک رکھتے ہیں اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی آپ سلسلہ قادریہ کو لے لیتے ہیں، سلسلہ چشتیہ کو لے لیتے ہیں، سہروردیہ کو، کسی کو بھی لے لیتے ہیں. یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے. لیکن سب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سب وہ قرآن کی بات کرتے ہیں، سب حدیث کی بات کرتے ہیں، سب یہی طریقے کار ہے. مقصود اپنے نفس کی اصلاح ہے. ایک نفس سے نکال کے دوسرے پر، دوسرے سے تیسرے پر، تیسرے سے چوتھے پر، اور ساتواں جب نفس وہ نفس مطمئنہ، راضیہ اور مردیہ ہو جاتا ہے، جہاں پہ اس بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. یہ وہ آخری مقام ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے، ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم پہلے مقام پہ ہیں، دوسرے پہ ہیں، تیسرے پہ، کس پہ ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں ڈائیگنوز کرنا ہے کہ ہماری بیماری پرابلم کیا ہے. دوستان مکرم، جس طرح فقہ میں 4 اہل سنت والجماعہ کی فقہ ہے، فقہ حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، اور اہل تشیع کی فقہ جعفری ہے، تو وہ سب اپنے اپنے طریق سے ہر چیز لیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے بھی لے لیتے ہیں. کئی ایسے مسائل ہیں کہ آپ کو ایک اس فقہ پر رہتے ہوئے اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر وہاں پر ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ عوام اور پبلک کا کام نہیں ہوتا. پھر وہ اسکالرز اس اسکول آف تھاٹ کے، پھر وہ اس سے موازنہ کرتے ہوئے کسی دوسرے فقہی مکتب فکر سے پھر اپنے اصلاحات لے لیتے ہیں اور وہاں سے مسائل اخذ کر کے اس کو تاکہ اپنی عوام پر کس طرح اپنی
اس کی اپلیکیشن کرنی ہے، یہ ان کو بتا دیں۔ کیوں کہ ان کا استدلال بھی قرآن سے ہے، ان کا استدلال بھی سنت رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جس طرح وہ چاروں حق ہیں، اس طرح جو صوفیاء کے یہ سارے مراتب ہیں اور چاروں جو مختلف مکاتب ہیں، یہ چاروں حق ہیں اور بھی ہیں، تو سارے حق ہیں۔ تو سلسلہ قادریہ اس کی ایک الگ ہی شان ہے، یہ حضور غوث پاک جو پیران پیر ہیں ان کا سلسلہ ہے۔ اور در حضور شیخ الاسلام کا ایک خطاب بھی ہے اس پر کہ تمام سلسلے در حقیقت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں۔ اور آپ کا فرمان کہ قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، اور جو آپ کے اس فرمان کو نہیں مانتا گویا وہ تو اللہ رب العزت اس کو درجہ ولایت سے ہی نکال دیتے ہیں۔ یہ مقام ہے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سو آپ نے اور آپ کے طریقے اور سلسلے میں بھی وظائف ہیں اور عادت ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے یہاں پر جو ذکر نفس امارہ سے نکلنے کا ذکر لکھا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ تصور تو کریں، یہ وہ کلمہ ہے جب ہم پہلے ہماری کانوں میں صدا آتی ہے، ہم بچے ہوتے ہیں، ہمیں وراثت میں ملتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا علاج ہے، کتنا بڑا مؤثر علاج ہے اس نفس کا۔ اور نفس کی جو حیوانی قوتیں ہیں، شہوات نفسانی ہیں، رذائل اخلاق ہیں، ان کو توڑنے کے لیے کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اس کا پھر آگے طریقہ کار ہے، مختلف طریقہ کار ہے۔ وہ محترم ارشد نیاز صاحب یہی ذکر بھی اور اس کے ساتھ جو اور اذکار، یہ بھی طریقہ قادریہ کس نظانی، وہ جو طریقہ خاص قادریہ کے اندر بھی مختلف طرق ہیں، تو اس کا ایک خاص ذکر ہے، وہ ذکر کروائیں گے آپ کو انشاءاللہ آج، لیکن ذوق و شوق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں حضور شیخ الاسلام نے یہاں یہ بات نوٹ لکھی ہے خصوصاً کہ فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ اور اجازت کے ساتھ اگر یہ اس کا 5 لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے اور پھر ہر دفعہ ہر لاکھ دفعہ پڑھتے ہوئے اس کا خاص تصور ہوتا ہے، وہ کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے ساتھ یہاں لکھا ہے کہ اگر بندہ کوئی کٹ کے دنیا سے الگ تنہائی اختیار کرنا چاہتا ہے اور ایک تنہا ہو کے پڑھنا چاہتا ہے، یہ تو آپ معمولات زندگی کے ساتھ پڑھیں تو 5 لاکھ مرتبہ ہے۔ اگر الگ ہو کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس صورت میں، خلوت کی صورت میں، اس کا عدد صرف 70,000 رہ جاتا ہے۔ تو گویا اس سے پھر انسان کو نفس امارہ سے نکلنے کی ایک صورت ملتی ہے اور نجات ملتی ہے۔ لہذا یہ بالکل ایسے ہی ہے فرائض و واجبات کی پابندی، جیسے آپ بیمار ہیں تو آپ دوا لے کے آتے ہیں، میڈیسن لاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کھانا اپنے وقت پہ کھائیں۔ اگر آپ کھانا چھوڑ دیں اور صرف دوائی کھائیں تو کیا خیال ہے، آپ صحت یاب ہو جائیں گے؟ کوئی دانا آدمی نہیں کہہ سکتا کہ کھانا چھوڑ کے صرف دوائی پہ انحصار کریں اور کہیں کہ نہیں کہ ساری زندگی دوائی کھاتے رہیں گے اور صحت مل جائے گی۔ نہیں، غذا خوراک یہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی، اگر وہ نہیں پوری ہوگی، یہ انسانی جسم کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ وہ ٹائم پہ نہیں دوائی کھائیں گے، خوراک نہیں کھائیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، تو آپ دوا جتنی مرضی لیتے رہیں صحت یابی نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، حج زکوٰۃ کی جن پر فرض ہے وہ پابندی نہیں کریں گے، دیگر جو حلال و حرام کی تمیز ہے وہ نہیں کریں گے، جو بنیادی لوازمات ہیں اسلام نے دیے ہیں اگر ان کی پابندی نہیں کریں گے اگر، تو پھر لا الہ الا اللہ، علامہ اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لہذا اس کے لیے جو بنیادی تقاضے ہیں، اب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بنیادی تقاضا ہے طہارت اور پاکیزگی۔ اگر طہارت اور پاکیزگی ہی نہیں ہے تو آپ نماز سارا دن نماز پڑھتے رہے تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوستان مکرم، یہ ظاہری طہارت ہے، اسی طرح باطنی طہارت رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ حلال و حرام کی تمیز ہی نہ کریں اور پھر کہیں کہ میری نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ عبادت میں مزہ آتا ہے، تو
پھر کیسے مزہ آئے گا؟ جبکہ حدیث پاک میں ہے حرام کا ایک لقمہ چلا جائے انسان کے پیٹ میں تو 40 دن عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول نے تو ہمیں ہر چیز بتا دی ہے، اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ دوستان مکرم، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہمیں نفس امارہ کی ان خصلتوں سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے، ہمیں نفس مطمئنہ راضیہ اور مردیہ عطا فرمائے۔ لیکن صرف دعاؤں سے نہیں، اس پہ کوشش بھی کرتے ہیں، جتنی کوشش کرتے رہیں۔ سفر میں انسان چلے، آپ سفر پہ نکلتے ہیں، کسی بھی سفر پہ تو کوئی پہنچتا ہے کوئی نہیں پہنچ پاتا، زندگی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کوئی سفر کرتے کرتے کسی کا راستے میں ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کسی کا وہیں پہ خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن چلنے سے ہی سفر طے ہوتا ہے۔ اسی طرح روحانی سفر چلنے سے طے ہوتا ہے۔ اگر چلے ہی نہیں، کہیں دعا کریں اللہ ایسا کر دے، تو اللہ ایسا خالی نہیں کرتا، وہ دعا تب کام آتی ہے جب آپ کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے میدان بدر میں پہنچ کے دعا کی تھی، باری تعالیٰ جو کچھ میرے پاس تھا میں لے کے آ گیا تیری بارگاہ میں، اب اپنی مدد اتار۔ تو اللہ پاک نے پھر فرشتے اتارے تھے مدد کے لیے۔ اگر ہماری عادت ہی یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کے، ممبروں پہ بیٹھ کے کشمیر کو آزاد کر دیں، فلسطین کو آزاد کر دیں، ہمارے ملک میں اسلامی نظام نافذ کر دیں۔ اللہ کہتا ہے تم نافذ کرو، ہم اسے کہتے ہیں بولا تو نافذ کر دے۔ تو ہمارا نظام ہی الٹا ہے، وہ کہتا ہے اپنی نفس کی خود اصلاح کرو، آپ کہتے ہیں تو اصلاح کرتا۔ تو اصلاح کی طرف قدم اٹھے گا تو اللہ کی برکت آئے گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال میں کرم فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ محترم اشرف نیاز صاحب آپ کو باقی تفصیلات کو ذکر کروائیں گے، لیکن حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ دیکھیں وہ تھوڑی دیر لگے گی، میں نے بتایا تھا انشاءاللہ 10:30 سے پہلے پھر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، 10:30 آخری وقت ہے انشاءاللہ، اس وقت تک ہم انشاءاللہ ختم کریں گے۔ لیکن یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ پاک نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو کثرت کیا ہے؟ 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹے، یہ تو آج کی بات کر رہا ہوں نا، ویسے ہم نے کتنا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں قدم قدم پر اپنا ذکر سکھایا، کھاتے ہوئے اپنا ذکر، کھانے کے بعد اپنا ذکر، ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے، کپڑے پہنتے ہوئے، کپڑے الغرض ہر وقت اللہ کا ذکر ہے۔ مگر جب آپ اجتماعی ذکر کرتے ہیں تو آپ کو ملتا کیا ہے؟ اس میں آخری اختصار سے ایک حدیث پاک، صرف اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ پاک ان کو اٹھائیں گے، ان کے چہرے نور والے ہوں گے، پر نور چہرے ہوں گے، اور وہ موتیوں سے بنے ہوئے ممبروں پہ بیٹھے گے۔ اللہ پاک انہیں اتنی عزت اور رسپیکٹ عطا فرمائے گا اور لوگ انہیں دیکھ کے رش کریں گے، اور نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء، انبیاء بھی نہیں ہوں گے، شہداء بھی نہیں ہوں گے، اور لوگ اہل محشر دیکھ کے رش کریں گے کس مرتبے کے لوگ ہیں، ان کے چہرے نورانی ہیں اور موتیوں سے بنے ہوئے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عربی شخص اپنے گھٹنوں کے بل آقا علیہ السلام کے خدمت میں بیٹھ گیا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا ان کا حلیہ تو بیان فرمائیں، آقا ان کا حلیہ بیان فرمائیں تاکہ ہم انہیں معلوم کر لیں کہ وہ کون ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ذرا تصور کریں کہ آپ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ حضور نے فرمایا ہم المتحابون فی اللہ، وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ من قبائل شتى و بلاد شتى، مختلف قبیلوں سے ہوں گے اور مختلف ملکوں سے ہوں گے۔ یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرون، وہ اللہ کے ذکر کے لیے آئے ہوں گے، جمع ہوں گے اور مل کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ بس وہ لوگ ہوں گے جو مختلف قبائل، مختلف علاقوں، مختلف ملکوں سے جمع ہو کر صرف اس لیے جمع ہوتے ہوں گے کہ تاکہ مل کے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے تو اللہ ان کو صلہ یہ دے گا کہ ایک طرف سب اہل محشر اس میدان محشر میں جمع ہوں گے اور اللہ رب العزت ان کو موتیوں سے بنے ہوئے ممبروں پہ بٹھائے گا، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے نور کی وجہ سے۔ تو کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جائے؟ آئیے
اس محبت اور ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اللہ رب العزت ان برگزیدہ لوگوں میں کی صفوں میں شامل فرمائے. اگر ہمیں ان کے غلاموں میں ہی شامل فرما دے تو پھر بھی ہمارا کام ہو جائے گا. اللہ پاک ہمارے حال میں کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ انتہائی پرسوز انداز میں اور بڑی علمی وضاحت کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے ہمارے محترم و مکرم حافظ نسیم صاحب. اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے. یہ جو ذکر کی محفل ہم اب سجائیں گے یہ جیسا کہ حافظ صاحب نے آپ کو بتایا ہے قادری کسنازانی طریقہ ہے ذکر کا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ حلقہ بنا کے سارے بیٹھتے ہیں اور اگر زیادہ آدمی ہوں تو آگے حلقہ بنا لیتے ہیں اور باقی ان کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ سب لوگ بالکل اس کو حلقہ دائرہ کہتے ہیں, ایک دائرے کی شکل میں یہاں پر ایک جہاں چھوٹا دائرہ بنا رہے ہیں ساتھ اکٹھے ہو جائیں اس کے ساتھ. افضل یہ ہوتا ہے کہ خود زانو ہو کے بیٹھا جائے جس طرح کہ اتحیات میں بیٹھتے ہیں. اگر کوئی آدمی نہیں بیٹھ سکتا کسی وجہ سے تھکاوٹ کی وجہ سے یا ایج کی وجہ سے تو وہ جسے چوکڑ مار کے بیٹھنا کہتے ہیں اس پر بیٹھ سکتا ہے. لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دو زانو ہو کے بیٹھیں تو اس سے کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے. اچھا میں صرف بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ذکر جو ہم کرتے ہیں تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں. چونکہ آپ نے سنا ہے سب سے کہ اثرات مرتب ہوتے ہیں تو کیا اثر مرتب ہوتا ہے. سب سے پہلا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں فرق آنا شروع ہوتا ہے, حلال حرام کی پہچان شروع ہو جاتی ہے, انسان برائی کو برائی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو ہم سب سمجھتے ہیں لیکن جب انسان تنہائی میں کسی غلط کام سے رکتا ہے تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ آدمی جو ہے نفس امارہ کے اوپر نفس امارہ کے درجے سے نکلنا شروع ہوا ہے. کیونکہ اس طرح تو یہ ہے کہ ہم اکٹھے جا رہے ہیں, حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ممکن ہے ہم سب کی نظریں ایسے ہوں یار حافظ صاحب ساتھ جا رہے ہیں دیکھتے ہیں, لیکن اکیلے جا رہے ہیں تو پھر جدھر دیکھنا شروع کر دیا واپس نظر ہی نہیں ہٹائی. تو بات یہ ہے کہ جب اکیلے میں آپ کو مثال سے ایک سادہ سی بات سے سمجھاتا ہوں. آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, کوئی ایسی چیز آتی ہے, اکیلے دیکھ رہے ہیں, ایک دم صرف اس وجہ سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کا ذکر کرنے والا ہوں, آپ کا ریموٹ جو ہے وہ اسے بند کر دیتا ہے یا تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ تبدیلی جس دن آنا شروع ہوگی اس دن سمجھیں کہ ہمارے اوپر اثرات شروع ہوگی. نارمل میں ایک بات بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اور جو بھی حرف ہوتا ہے ایک عام حروف, صرف ایک مزید سمجھنے کے لیے میں زیادہ بات نہیں دوں گا, ایک دم شروع کریں گے ہم چونکہ تھوڑا سا شاید ٹائم لگ جائے. حروف کی جو پاور ہوتی ہے, جو طاقت ہوتی ہے, اس کی میں آپ کو ایک سادہ مثال سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. ابھی میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ حروف کا مجموعہ ہے, عام الفاظ. اگر ایک لفظ میں نکال دوں, صرف ایک لفظ, چند حروف کا مجموعہ, تو ممکن ہے کہ آپ سارے لوگ کھڑے ہو کے مجھے مارنے کے لیے دوڑنا شروع کر دیں, جوتے مارنے کے لیے تیار ہو جائیں, قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. کیوں؟ میں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا, کچھ نہیں کیا, یہاں کھڑا ہوں, صرف چند حروف کا مجموعہ میری زبان سے نکلا, اس نے کیوں آگ لگا دیا آپ کے جسم میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف کے اندر انتہائی پاور ہے, بہت بڑی پاور ہوتی ہے. اور آپ تصور کریں کہ جن حروف سے مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ بنے ہیں ان کے اندر کتنی پاور ہوگی. اگر حروف آپ کو ہنسا سکتے ہیں, رلا سکتے ہیں, غیظ و غضب میں مبتلا کر سکتے ہیں, تو وہی حروف جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء میں چلتے ہیں تو ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات آپ کے دل کے اوپر وارد ہوتے ہیں. یہ صرف ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا مقصود تھا. اب ان شاء اللہ ذکر کی محفل سے جائیں گے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اجتماعی ذکر کی محفل سجائی جاتی ہے, میں ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں, علماء کرام کی موجودگی میں بڑے سنبھل کے بات کرنی ہوتی ہے کہ کوئی
کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ پاک کی جب اکٹھے ہو کے محفل سجائی جاتی ہے ذکر کی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین سے لے کر آسمان تک اس کو اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتے ہیں اور جب وہ محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ پاک کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو اللہ پاک جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو فرماتے ہیں کہ ہم ذکر کی محفل سے آ رہے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے تھے تو اللہ پاک وہ فرشتے انہیں عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ وہ آپ سے آپ کی رضا چاہتے تھے بخشش چاہتے تھے جہنم سے پناہ چاہتے تھے اور جنت کی حصول چاہتے تھے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ گوار ہے نا میں نے سب کو بخش دیا تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ وہاں پر ایک ایسا شخص بھی تھا جو محفل کی نیت سے نہیں آیا تھا بلکہ پاس سے گزر رہا تھا تو دیکھ کے شامل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کی وجہ سے اس کو بھی بخش دیا تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے گھر میں حاضر ہو کے اس کا ذکر کریں یہ لائٹیں آف کر دیں گے لائٹیں آف اس لیے کی جاتی ہیں کہ پوری توجہ کے ساتھ اپنے آس پاس سے بے خبر ہو کر صرف اپنے مالک کی طرف توجہ کرنی ہے اور جتنی توجہ جتنا خشوع و خضوع ہوگا آنکھیں بند رکھنی ہوتی ہیں آنکھیں کھول کے تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون کس طرح گردن ہلا رہا ہے کون کس طرح ہل رہا ہے کون کس طرح ذکر کر رہا ہے اس سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ توجہ میں کمی آتی ہے اور انسان کا جو نفس ہے وہ حملہ کرتا ہے وہ بعض دفعہ اس کو جو ہے اس کی توجہ نہیں رہتی کہ میں ذکر کر رہا ہوں زبان تو بول رہی ہوتی ہے لیکن ذہن کہیں اور اڑنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے سب سے پہلے ہم لا الہ کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد جو باقی اذکار ہوں گے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا اور انشاءاللہ ہم ٹائم کے اندر ختم کریں گے کوشش کریں کہ آواز سب ملا کے خوبصورتی کے ساتھ ذکر میں شامل ہوں اگر کسی ساتھی کی آواز پیچھے رہ جاتی ہے یا کم یا زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس کو ایڈجسٹ کر کے ٹھہر کے ایڈجسٹ کر کے اس لے میں شامل ہو جائے لا الہ
के समंदरों का भी पानी कहे रुक रुक के खुदा को याद करें डालियां भी झुक झुक के है ऊंचा पड़ के खिला है ऊंचा पड़ के खिला ला इलाहा इसके बाद हम इसी कलमे का इसे नफ़ी असबात कहते हैं कि हर चीज़ की नफ़ी कर देता है इंसान, और असबात में सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इसका जिक्र करता है। जब ला कहता है तो अल्लाह के सिवा हर चीज़ की नफ़ी हो जाती है। लिहाजा इस तसव्वुर के साथ, अभी वक्त नहीं है तो मैं आपको एक वाक़या सुनाता, इंशाअल्लाह फिर कभी से की ताज़गी के लिए ज़रूर इंशाअल्लाह सुनाऊँगा किसी महफ़िल में। तो ये आप मुझे आप सुनें किस तरीके से मैं करता हूँ, फिर उसी तरीके से अपने दिल के ऊपर तवज्जो करके, और जब हम इल्लल्लाह कहेंगे तो ज़ोर की ज़रब लगानी है तसव्वुर में अपने दिल के ऊपर, कि हमारे दिल के ऊपर जो मैल कुचैल, जो हमारे गलतियों गुनाहों की वजह से हमारे दिल के ऊपर जो धब्बे लग चुके हैं उसको हम साफ़ कर रहे हैं। जिस तरह के कपड़े से एक मैले बर्तन को रगड़ रगड़ के साफ़ किया जाता है, और जिसको ज़्यादा अगर कोई चीज़ चिपक जाती है तो ज़ोर ज़ोर से किसी सख्त चीज़ से उसको खुरचते हैं, तो उस अंदाज से अपने इस दिल को, हकीकत में दिल मुर्दा होते हैं, मुर्दा दिल होते हैं। दिल को ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह के नाम से मिलती है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दिल जिंदा होते हैं। जिस दिल में मोहब्बत रसूल नहीं, जिस दिल में अल्लाह का जिक्र नहीं, वो दिल मुर्दा दिल होता है। और हमारे जो दिल ये इस यहाँ से भरे हुए दिल हैं, इनको साफ़ करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाई जाती है। तो मेरे साथ मिलके ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा ये बच्चों से गुजारिश है कि वो ज़्यादा स्पीड न मारें, जिस तरीके से एक लय में हम सब लोग कर रहे हैं, हमारे साथ मिल के करें ताकि उसमें खूबसूरती रहे। वो फिर इस तरह जो है वो आवाज़ जो है वो बिगड़ जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला
इल्लल्लाहु इसके बाद जिन हुरूफ के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र किया जाएगा वो है अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु। इसका मतलब ये है कि अंतल हादी अंतल हक, कि तू ही हिदायत देने वाला है, या इलाहुल आलमीन, या रब, या अल्लाह, तू ही हिदायत देने वाला है और यही हक और यही सच है कि तू ही हिदायत देने वाला है और तेरे सिवा कोई हिदायत देने वाला नहीं मगर सिर्फ तू और तू ही तू। ये मैंने मफहूम बयान किया इन अल्फाज का। तो इसका तसव्वुर ये करना है कि अल्लाह पाक हमको हिदायत अता फरमाए और हम जो यहाँ मौजूद हैं हमें हिदायत फरमाए, हमारे वालिदैन, हमारे अजीज़ व अक़ारब, हमारी औलादें और तमाम नौए इंसानियत को अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए और इंतहाई खुशू व खुशू के साथ हिदायत का तसव्वुर करते हुए कि अल्लाह पाक हमारे नफूस की इस्लाह फरमाए और हमें हिदायत अता फरमाए। मेरे साथ मिलकर जिक्र करें। पहले मुझे पूरा मुकम्मल सुन लें और फिर मेरे साथ आवाज़ मिलाएं। ये दो समझो एक शेर की तरह है। तो वो बार दफ़ा पहला हिस्सा पढ़ते हैं तो शामिल हो जाते हैं, फिर थोड़ा सरस हो जाती है। अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु। 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 अंतल हादी अंतल
جن الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا وہ اس طرح سے ہیں لَقَدْ حَمْدُ یا قدوس لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری تعریفیں اے پاک ذات صرف تیرے لیے ہیں اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں. میرے ساتھ مل کر اور اس میں ایک بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کہیں لے میں جو لا ہے وہ لمبا نہ ہو جائے. لَقَدْ حَمْدُ ہے یہ لَقَدْ حَمْدُ، لاکل حمد نہیں پڑھنا ہے، یہ سخت وہ الٹ ہو جاتا ہے مطلب نہ ہوتا ہے. لَقَدْ حَمْدُ یا قدوس لا الہ الا اللہ. لَقَدْ حَمْدُ یا قدوس لا الہ الا اللہ. لَقَدْ حَمْدُ یا قدوس لا الہ الا اللہ. لَقَدْ حَمْدُ یا قدوس لا إلا الله. لك الحمد يا قدوس لا إله 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 إلا الله. بذكر الله تطمئن القلوب. اس کے بعد ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے اپنے رب رحمان اور رحیم سے ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ استغفر اللہ دائم استغفر اللہ. یا اللہ ہم ہمیشہ ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی تجھ سے چاہتے ہیں. اس کے لیے انتہائی توجہ کے ساتھ اپنی غلطیوں پہ، اپنی لغزشوں پہ، اپنے گناہوں پہ، اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھتے ہوئے اپنے دل کی طرف توجہ کریں. ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنی کمیاں اور کتنی کوتاہیاں اور کتنی غلطیاں اور گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں. ہر ایک چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت استغفار کریں کہ وہ قبول فرماتا ہے اور اس کی رحمت بے حد و حساب عظیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. اللہ استغفر اللہ دائم استغفر اللہ. 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 اللہ استغفر اللہ دائم استغفر اللہ.
کریں گے اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو بے خود ہو کے کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والا آپ کو مجنون پاگل تصور کرے، اس بے خودی میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے انتہائی ادب انتہائی مؤدب انداز میں کیا جاتا ہے، لہذا بالخصوص کوئی بھی آدمی اگر پیچھے رہ جاتا ہے لے کے ساتھ، اس میں خوبصورتی اور لے انتہائی ضروری ہے کہ کہیں کوئی غلطی سرزد نہ ہو، اور محبت رسول دل میں اللہ پاک ہم سب کے عطا فرمائے۔ گنبد خضرا کا تصور کریں، اب جو حضرات وہاں سے ہو کے آ چکے ہیں وہ قدمین شریف ہے کی طرف جو جگہ ہے اس کا تصور کر کے یہ تصور کریں کہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطف و کرم کے حصول کے لیے یا لطیفوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یا لطیف 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 یا اس کے بعد جو اذکار ہیں وہ مختصر ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے کریں گے، اس کے بعد کم رہ گیا۔ اب
جو ذکر ہے وہ لا مقصود الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، یعنی کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں، صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ، یعنی کہ اللہ کی رضا ہمیں چاہیے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ دل سے تمام خیالات کو نکال کر، تمام خواہشات کو نکال کر، صرف چند لمحوں کے لیے آپ یہ تصور کریں کہ آپ کا دل جو ہے، دل تو سب نے آج کل ایسا ہے کہ انٹرنیٹ میں دیکھا ہوا ہے کہ اس دل کس طرح کا ہوتا ہے، ایک تصور کریں کہ وہ دل جو ہے لفظ اللہ سے روشن ہو رہا ہے آپ کے اندر، اور اس کی روشنی جو ہے وہ آپ کے جسم میں پھوٹ رہی ہے۔ یہ چیز انتہائی توجہ جب انسان کرتا ہے تو اسے یہ مراقبے ہوتے ہیں، ایک دم تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن توجہ کریں آپ، اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو اپنے نور رحمت سے منور فرمائے۔ لا مقصود الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، 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 لا مقصود الا اللہ۔ اس میں لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مراد الا اللہ، یہ سارے اذکار آتے ہیں، اور میں چند لمحوں کے لیے مزید اس کو جاری رکھیں گے۔ میں نے اس لیے روکا ہے کہ یہ میں ساتھ ساتھ بدلتا جاؤں گا تو آپ توجہ کر کے میرے ساتھ پھر شامل ہوتے جائیں۔ الا اللہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، 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 الا اللہ الا اللہ، لا معبود 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہم اس میں ذات کا ذکر کریں گے، اور اس کے لیے محفل کھڑی ہو جایا کرتی ہے، تو کھڑے ہو کر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر میں میرے ساتھ شامل ہوں۔
اپنے دلوں پر توجہ کرتے ہوئے، جس طرح کہ میں نے عرض کی تھی کہ یہ تصور کریں کہ ہمارے دل لفظ اللہ سے روشن ہو رہے ہیں. اللہ 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 اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم گرامی ہے، صفاتی نام ہے حی، یا حی، اے زندہ کرنے والے، اے زندہ، یا حی. اس کو لفظ اللہ کے ساتھ ملا کے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو. دلوں کی زندگی کے لیے یہ ذکر کیا جاتا ہے اور سب کی زندگی میں برکت کے لیے، اضافے کے لیے یہ ذکر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو برکت والی، اپنے ذکر والی، اپنے دین والی، برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. حی اللہ 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 حی جب محفل، یہ اختتامی ذکر ہوتا ہے محفل کا، اور محفل جب یہاں پہنچتی ہے تو جو توجہ سے کر رہے ہوتے ہیں ان کے دل پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور یہ جو ذکر ہوتا ہے یہ بے خودی کا ذکر ہوتا ہے.
اور اس میں جذباتی لوگ بعض دفعہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے. سب سے افضل ہوتا ہے کہ انسان کنٹرول میں رہے. اگر خدا نخواستہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر حال طاری ہو گیا ہے تو اسے بٹھا دیا جاتا ہے یا دائرے میں پہنچا کے چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے جس کو عطا ہو جائے. بہرحال اب جو ذکر ہے یہ دل کی گہرائی سے لفظ اللہ کو نکالنا ہوتا ہے، جو دل کی گہرائی سے نکلتا ہے اور زبان سے باہر آتا ہے. اور اس میں بالکل بے خودی ہوتی ہے. توجہ مکمل طور پر اس کی صرف اپنے دل پر رکھیں اور اس انداز سے کریں. اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اس ذکر کو کریں گے، صرف تھوڑی دیر کے لیے. اللہ